اکثر جب کوئی مجرم جرم کرتا ہے تو وہ پولیس سے چھپنے اور بچنے کا بھی پلان بنا لیتا ہے، لیکن یہ کہانی اس سب سے مختلف ہے اور چونکا دینے والی ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس کیس کی جس میں قاتلہ نے صرف 2 جانیں نہیں لیں بلکہ خود 2 بار پولیس کے دروازے پر جا پہنچی۔ پہلی بار اس لیے کہ اپنے جرم کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا سکے، اور دوسری بار شکایت کرنے کے لیے کہ پولیس صحیح تفتیش نہیں کر رہی۔ مہینوں تک پولیس کے سامنے قاتلہ خود موجود رہی، مگر کوئی نہ جان سکا کہ اصل تو قتل اسی نے کیا ہے۔ یہ کہانی ہے 2022 کے آسام کے اس ہولناک کیس کی جسے دنیا بندھنا کلیتا کیس کے نام سے جاننے لگی۔ یہ پہلا ہائی پروفائل کیس تھا جس میں لاش کے ٹکڑے کر کے جنگل میں پھینکے گئے۔ تو آخر حقیقت کیا تھی؟ کون مارا گیا؟ قاتل کون تھا؟ اور وہ کیوں اپنے ہی شوہر اور ساس کی جان لینے پر اتر آئی؟ جانیں گے کرائم ٹوڈے میں۔ اس بھیانک سچائی کا پردہ اٹھاتے ہیں ایک ایسی عورت کی کہانی جو 2 چہروں والی زندگی گزار رہی تھی۔ اسکیزوفرینیا بھی اسے کہا جاتا ہے۔ تاریخ تھی 29 اگست 2022۔ آسام کے نون ماتی تھانے میں پولیس معمول کے مطابق اپنے کام میں مصروف تھی۔ تب ایک 30-32 سال کی عورت تھانے کے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ اس کا نام تھا بندھنا کلیتا۔ بندھنا نے آتے ہی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی۔ اس نے بتایا کہ اس کے شوہر امر جیوتی ڈے اور ساس شنکری ڈے لاپتہ ہیں۔ بیان میں بندھنا نے کہا کہ اس کی ساس کچھ عرصے سے الگ گھر میں رہ رہی تھی، مگر دونوں میں رابطہ برقرار رہتا۔ پچھلے کچھ دنوں سے نہ ان سے ملاقات ہوئی، نہ کوئی کال آئی اور نہ ہی ان کا کوئی پتہ چل پا رہا ہے۔ پولیس نے گمشدگی کا مقدمہ درج کر لیا اور تلاش شروع ہوئی، مگر کئی دن گزر گئے، کیس کا سراغ نہ مل سکا۔ رشتہ داروں اور دوستوں سے پوچھ گچھ ہوئی، مگر سب بے خبر تھے۔ یوں ہی 2 مہینے گزر گئے اور پولیس ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہ گئی۔ پھر 21 نومبر 2022 کو کیس میں نیا موڑ آیا۔ نون ماتی تھانے میں ایک نوجوان پہنچا، نام تھا نرملا ڈے۔ نرملا نے خود کو شنکری ڈے کا بھانجا بتایا اور کہا کہ اس کی خالہ اور خالہ زاد بھائی دونوں کئی ماہ سے لاپتہ ہیں، مگر اس نے ایک نیا انکشاف بھی کیا۔ اس دوران خالہ کے بینک اکاؤنٹ سے کئی بار ATM کے ذریعے رقم نکلوا لی گئی ہے۔ پولیس فوراً چونک گئی۔ اگر پیسے نکل رہے ہیں تو کارڈ استعمال کرنے والا کون ہے اس تک پہنچنا ہوگا۔ ٹرانزیکشن ٹریس کی گئی اور حیرت انگیز طور پر ATM استعمال کرنے والی عورت کوئی اور نہیں بلکہ خود بندھنا نکلی۔ پولیس نے پوچھا تو اس نے کہا کہ ساس نے جاتے وقت موبائل اور ATM کارڈ گھر چھوڑ دیا تھا اور وہ اسے استعمال کر رہی تھی۔ پولیس نے یقین کر لیا اور بندھنا کو جانے دیا، مگر نرملا نے پولیس کو مشورہ دیا کہ یہ عورت اتنی سادہ نہیں جتنی آپ کو لگ رہی ہے۔ اس نے شک ظاہر کیا کہ ممکن ہے کہ گمشدگی کے پیچھے خود بندھنا کا ہی ہاتھ ہو۔ پولیس نے نگرانی شروع کی۔ مہینے گزرتے گئے مگر کوئی ثبوت نہ ملا۔ یوں ہی 2022 ختم ہوا اور 23 شروع ہوا۔ پولیس اب بھی خالی ہاتھ تھی۔ تب 14 فروری 2023 کو بندھنا سیدھی کمشنر کے دفتر جا پہنچی۔ وہ روتی ہوئی بولی، میری ساس اور شوہر کئی مہینے سے غائب ہیں، پولیس تفتیش میں لاپرواہی کر رہی ہے، براہ کرم کارروائی تیز کیجیے۔ کمشنر نے حکم دیا کہ کیس کی نئی تفتیش کے لیے خصوصی ٹیم بنائی جائے۔ بس یہیں سے اصل کھیل شروع ہوا۔ نئی ٹیم نے بندھنا پر گہری نظر رکھنا شروع کر دی۔ اس کے ہر عمل، ہر ملاقات، ہر پیسے کی لین دین پر انویسٹیگیشن کی جانے لگی۔
جلد ہی پولیس کو احساس ہوا کہ یہ عورت باہر سے کمزور اور اندر سے کچھ راز چھپا رہی ہے۔ پولیس کی خصوصی ٹیم نے بندنا کی روزمرہ کی حرکات پر گہری نظر رکھی۔ اس کے موبائل فون، کال ریکارڈ، بینک اکاؤنٹس کا مکمل جائزہ لیا، اس کی جیو فینسنگ کر دی گئی۔ تحقیقات میں پتا چلا کہ جس عورت کے آنسو پولیس کو نرم کر رہے تھے وہ دراصل مگرمچھ کے آنسو تھے۔ وہ روز ایک نئی چال چل رہی تھی۔ بندنا ایک طرف ساس اور شوہر کے غم میں روتی تھی، دوسری طرف انہی کی جائیداد سے کرایہ بھی وصول کر رہی تھی۔ پتا چلا کہ شنکری ڈے کے نام پر 5 فلیٹس ہیں جن میں فیملیز بھی رہتی ہیں اور کرائے پر دیے ہوئے ہیں، مگر اب وہ تمام فلیٹس بندنا کے قبضے میں آ گئے تھے اور وہ خود کرایہ وصول بھی کرتی تھی۔ یہ حقیقت پولیس کے لیے ایک بڑا اشارہ تھا کہ شاید گمشدگی کے پیچھے اندرونی سازش چھپی ہوئی ہے۔ اسی بنیاد پر بندنا سے پوچھ گچھ شروع ہوئی۔ نرملا ڈے کو بھی بلایا گیا تاکہ دونوں کے بیانات کا کمپیریزن کیا جائے، موازنہ کیا جائے۔ نرملا نے اپنے بیانات میں مکمل یکسانیت رکھی، اپنی سٹیٹمنٹس چینج نہیں کی، اس کی باتوں میں تضاد نہیں تھا، لہذا پولیس نے اسے جانے دیا۔ لیکن بندنا کے جواب بار بار بدلنے لگے، کبھی کچھ کہتی کبھی کچھ، اور کہانیاں بدلتی گئیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب پولیس کو یقین ہونے لگا کہ اصل تو کہانی کچھ اور ہے، اصل رازدار یہی عورت ہے۔ 19 فروری 2023 بندنا کلیتا کو حراست میں لیا گیا اور تفتیش کے دوران حقیقت کھل کر سامنے آنے لگی۔ ابتدائی پوچھ گچھ میں وہ خاموش رہی، مگر جیسے ہی دباؤ بڑھا اس نے سب کچھ اگل دیا۔ بندنا نے تسلیم کیا کہ اسی کے ہاتھوں اس کے شوہر اور ساس کی زندگی کا خاتمہ ہوا۔ یہ سب ایک دن میں نہیں ہوا، بلکہ کئی مہینوں کی منصوبہ بندی کے بعد اس نے یہ قتل انجام دیا۔ پولیس کے سامنے بندنا نے اپنی پوری کہانی بیان کر دی، ایک نفرت، لالچ اور انتقام سے بھری کہانی۔ اس نے بتایا کہ اس کی ساس شنکری ڈے آسام کے سرکاری محکمے میں ملازمت کرتی تھی اور اس کا شوہر امر جیوتی ڈے ایک غیر ذمہ دار نشے میں ڈوبا ہوا شخص بن چکا تھا۔ 2010 میں دونوں نے گھر والوں کی مخالفت کے باوجود لو میرج کی اور الگ رہنے لگے۔ وقت گزرتا گیا مگر جلد ہی ساس اور بہو کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی، روز جھگڑے معمول بن گئے۔ آخر کار شنکری ڈے نے الگ رہنے کا فیصلہ کیا اور چندماری کے ایک فلیٹ میں منتقل ہو گئیں، شفٹ ہو گئیں، مگر ماں کے جانے کے بعد بھی بیٹے اور بہو کے درمیان امن نہ ہو پایا بلکہ دوریاں بڑھنے لگیں۔ امر جیوتی ڈے روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر شراب اور نشے کا عادی بن چکا تھا۔ گھر میں پیسے کی کمی تھی، اسی لیے بندنا نے جم ٹرینر کی نوکری شروع کر دی۔ اسی دوران 2021 میں اس کی ملاقات ایک ٹیکسی ڈرائیور دھانتی ڈیکا سے ہوئی۔ دوستی بڑھی، باتیں بڑھیں اور دونوں کے درمیان ایک رشتہ جنم لے گیا۔ یہ رشتہ ہی وہ زہر تھا جس نے بندنا کے ذہن میں قتل کا پہلا بیج بویا۔ اب اس کے دل میں یہ خیال بیٹھ گیا کہ اگر شوہر اور ساس راستے سے ہٹ جائیں تو دولت اور سکون دونوں مل جائیں گے اور پیار بھی ساتھ ہوگا۔ دھانتی ڈیکا کو بھی لالچ نے اندھا کر دیا اور دونوں نے ایک خوفناک منصوبہ تیار کیا۔ بندنا نے بازار سے پلاسٹک شیٹ اور ایک بڑا چاقو خریدا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی ہچکچاہٹ نہ تھی۔ تاریخ تھی 26 جولائی 2022 جب بندنا کلیتا نے اپنی ساس شنکری ڈے کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس دن شام کے وقت وہ اپنے ساس کے گھر پہنچی۔ چائے کے بہانے اس نے بات چیت شروع کی۔ ماحول معمول سا دوستانہ دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے عاشق دھانتی ڈیکا کو گھر بلایا اور جیسے ہی وہ اندر آیا سب کچھ پل بھر میں بدل گیا۔
शंकरी ने उसे देखकर पूछा, ये कौन है बंदना? मगर जवाब मिलने से पहले ही उसकी तकदीर का फैसला हो चुका था। माँ जैसी औरत जिसने बहू को बेटी कहा था, अब बेजान जिस्म में बदल चुकी थी। बंदना और उसके साथी ने लाश को प्लास्टिक शीट में लपेटा और 3 टुकड़ों में तकसीम कर दिया, काट डाला। ये सब कुछ उन्होंने एक हैरत अंगेज ठंडे दिल से किया, जैसे इंसान नहीं पत्थर हूं। लाश के टुकड़ों को उन्होंने घर के फ्रिज में छुपा दिया, जैसे रोजमर्रा का सामान रख रहे हैं। कई दिन वो टुकड़े फ्रिज में पड़े रहे, यहां तक कि फूलने शुरू हो गए। और फिर धांती टीका अपनी गाड़ी लेकर आया और दोनों ने वो लाश बोरी में डालकर कार में रख दी। रात के अंधेरे में वो आसाम से निकले और मेघालय के पहाड़ों की तरफ रवाना हो गए। वहां एक वीरान सड़क के किनारे उन्होंने लाश के टुकड़े फेंक दिए, जैसे कोई फुजला फेंक रहे हो, कचरा फेंक रहे। फिर कार वापस घुमाई, कपड़े बदले और शहर लौट आए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगले ही दिन बंदना ने मामूल के मुताबिक घर संभाला, लोगों से मिली और मुस्कुराती रही। वो जानती थी कि उसकी सास अब कभी वापस नहीं आने वाली, मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती। उसके दिल में एक और भयानक मंसूबा जन्म ले चुका था। अगला टारगेट, अगला हदफ उसका शौहर अमर ज्योति डे था, जिसे वो अब बोझ समझने लगी थी। वो जानती थी कि वो नशे में रहता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए उसने अपने बॉयफ्रेंड और टैक्सी ड्राइवर को दोबारा बुलाया। इस बार मंसूबा पहले से ज्यादा खतरनाक और बेरहम था। तारीख थी 17 अगस्त 2022, वक्त रात के 10 बजे के करीब। बंदना ने मौका देखा और अपने बॉयफ्रेंड और उसके साथी को अंदर बुलाया। दांती टीका ने लकड़ी का मोटा टुकड़ा उठाया और अमर ज्योति के सर पर पूरी ताकत से वार कर दिया। वो लम्हे भर में जमीन पर गिर पड़ा और फिर दोनों ने मिलकर उसका गला दबा दिया। चंद मिनटों बाद शौहर का जिस्म भी बेजान पड़ा था। एक और रूह जिस्म से अलहदा हो चुकी थी। इस बार लाश को 5 टुकड़ों में काटा गया, प्लास्टिक में लपेटा गया और अगली ही सुबह मेघालय के जंगल का रुख किया गया। पहाड़ों की खामोश वादियों में माँ और बेटे की लाशें मिट्टी में दफन कर दी गईं और शहर में एक औरत अपनी मासूमियत का नकाब ओढ़े पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा रही थी। अनबिलीवेबल। बंदना ने सारी हकीकत बयान कर दी, माँ के कत्ल की कहानी, लाश के टुकड़े और शौहर की मौत का मंजर। उसने बताया कि उसके बॉयफ्रेंड धाती डीका और उसके दोस्त अरूप डीका ने पूरे मंसूबे में साथ दिया। पुलिस ने फौरन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के दौरान पता चला कि अरूप डीका को इस जुर्म में शामिल करने के लिए बंदना ने 2 लाख रुपए दिए थे। वो पैसे उसने शादी की तैयारी में खर्च किए। मेघालय पुलिस की मदद से वो मकाम भी दरियाफ्त किया गया जहां दोनों लाशों के टुकड़े फेंके गए थे। जंगल की खामोशी में जब पुलिस ने वो टुकड़े बरामद किए तो हर एहलकार की आंखों में खौफ और गुस्सा दोनों नजर आए। इंसानियत का जनाजा एक औरत के हाथों उठ चुका था। एक ऐसी औरत जो कभी बीवी थी, कभी बहू थी, मगर दिल से कातिल निकली। इस इंकिशाफ के बाद सारा शहर हिल गया। मीडिया, अवाम सब हैरान थे कि आखिर इंसान किस हद तक गिर सकता है। अगर वो कमिश्नर के पास ना जाती तो शायद पुलिस से बच जाती। पुलिस अंधेरे में ही रहती, कोई सबूत ना मिलता। बंदना और उसके दोनों साथियों को जेल मुंतकिल कर दिया गया। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद चार्जशीट फाइनल हुई और मुकदमा अदालत में जेर समाअत रहा। पुलिस के मुताबिक ये कत्ल महज नफरत, अना और लालच का नतीजा था। यही कहानी है उस औरत की जो खुद को मजलूम समझती रही, मगर दरअसल सबसे बड़ी जालिम निकली। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं
کہ اگر گھر کے اندر ناچاکی ہے، جھگڑے ہیں، فساد ہے، امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، تو ان رشتوں کے ساتھ چلنے سے بہتر ہے ان رشتوں کو ختم کر دیجئے، اس سے پہلے کہ وہ رشتے جرم کی راہ اپنا لیں۔